میرے عزیز دوستو، ہم بڑے ہی ادباً گزارش کرتے ہیں اپنے اس بزم کے صدر صاحب سے کہ وہ آئیں، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں مولانا محمد عادل صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ چند منٹوں میں اپنے نصیحت بھری باتوں سے سامعین کو مستفیض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، عمدہ اور خوبصورت انداز میں نظامت کر رہے جناب حافظ محمد شفیع الدین سلمہ، ہمارے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام اصل میں کل ہونا تھا، لیکن تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے یہ پروگرام کینسل ہو گیا اور آج رکھا گیا۔ ہمارے نوجوانوں نے اس پروگرام کو سنوارنے اور سجانے کے لیے بڑی محنت، بڑی جد و جہد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اندر کامیابی رکھی ہے، آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اسی چیز سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں جس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی، یعنی دین کے اندر۔ دین کی باتوں پر عمل کرنا تو ثواب ہے ہی، لیکن دین کی باتیں سننا بھی کار ثواب۔ آج ہمارے نوجوان کل سے محنت کر رہے ہیں، بار بار اعلان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں لیکن سن کے انسنے بن جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے محلے میں پروگرام ہے، اپنے گھروں میں لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے کیسے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ دارین کی نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل۔ لیکن بھائیوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہے کہ نہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا اور ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اگر ہمارے عمل کے اندر ریاکاری اور دکھاوا مقصود ہے تو وہ عمل ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم کو اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو اس صورت میں تم سے شادی کر سکتی ہوں۔ وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
کیونکہ اس نے دین کی خاطر تو ہجرت کی نہیں ہے، بلکہ محض ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ جس عورت کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اس کا نام ام قیس تھا۔ تو میرے بھائیوں، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر خلوص ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کے لیے روزے رکھے اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ بے شک کفر اور شرک دو گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ ان دو گنہگاروں کو معاف نہیں کرے گا، ان کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اپنے اعمال دوسروں کو بتاتا پھرا، یعنی کوئی نیک عمل کر لیا، اب لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ اور مقصد کیا ہے؟ دکھاوا تھا کہ لوگ ہم کو اچھے سمجھیں، اللہ کی رضامندی مقصد نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتائے گا اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا کتنی بری چیز ہے اور اس کا انجام کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک شخص شہید ہوگا، دوسرا عالم دین ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اور ان نعمتوں کو یاد دلائیں گے تو وہ شخص یعنی شہید ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ہماری نعمتوں کا دنیا کے اندر کیا حق ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ ہم نے تیرے راستے میں، یعنی اللہ تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو نے شہادت اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں، بلکہ تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ دنیا والے تجھ کو شہید کہیں، بہادر کہیں، سو دنیا کے اندر تیری خواہش پوری ہو چکی، اب ہمارے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ فرشتے شہید کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا۔
عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتلاؤ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہم نے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا، اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا، تو نے قرآن اس لیے سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن اس لیے پڑھا، دوسروں کو پڑھایا تاکہ دنیا کے اندر لوگ تجھ کو عالم دین کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، سو تیری تمنا دنیا کے اوپر پوری ہو چکی، اب ہمارے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ریاکاروں کا حال ہوگا۔ اس کے بعد مالدار کو اللہ بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھ کو جو نعمتیں دی تھی ان کا دنیا کے اندر کیا حق ادا کیا؟ وہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تجھ کو مال خرچ کرنا محبوب ہو اور میں نے وہاں اپنا مال خرچ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ دنیا کے اندر لوگ تجھ کو مالدار کہیں، سخی کہیں، سو دنیا کے اندر تیری خواہش پوری ہو چکی۔ لوگوں نے خوب تجھے مالدار اور سخی کہا، بہت پیسہ والا کہا، اب ہمارے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کہ ریاکاری اور دکھاوا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں دکھاوے کا مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا کہ وہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش ہونے لگی۔ اس بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے۔ اب چونکہ بارش بہت تیز تھی، بارش کی تیزی کی وجہ سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے پہاڑ کی ایک چٹان کھسک کے اس غار پہ آ گئی جس کے اندر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، اور غار اس طریقے سے گری کہ باہر کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تینوں کافی پریشان۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ان تینوں نے بھی اللہ کو یاد کیا اور آپس میں کہا کہ بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنا ایسا عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا۔ عمل تو ہم دنیا کے اندر بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ عمل یاد کیجئے جو خالص اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے بیوی بچے بھی تھے، میں بکریاں چرا کر ان کی خبر گیری کرتا تھا، دن بھر بکریاں چراتا تھا، شام کو جب بکریاں چرا کے واپس آتا تھا تو ان بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں بہت دور نکل گیا، کافی رات ہو گئی۔ جب گھر آیا تو میں نے اپنے دستور کے مطابق دودھ دہا اور لے کے جب ماں باپ کے پاس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں بلکتے رہے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو نیند سے بیدار کر کے جگا کے دودھ پلاؤں۔ یہاں تک کہ میں کھڑا رہا، صبح ہو گئی۔ جب میرے ماں باپ اٹھے تو پہلے ماں باپ کو پلایا، بعد میں بیوی بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف خالص تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس چٹان کو غار سے اتنا ہٹا دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان اتنی کھسک گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل کے بدلے اس کی دعا قبول فرمائی کہ دنیا میں اتنی بڑی مصیبت سے اس کو آرام و راحت عطا کر دی۔
آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام اکرام سے نوازیں گے وہ تو نوازیں گے ہی، لیکن دنیا میں دیکھیے کتنی بڑی مصیبت سے اس کو ٹال دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہو، ریاکاری اور دکھاوا بالکل نہ ہو، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوے کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔